بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے یہاں پر جمع ہونے کا، اور آپ سب بھائی بہن کا استقبال کرتے ہیں اس ہمارے ایپیسوڈ 7 میں۔ آج کا ایپیسوڈ 6 نہیں ہے، اصل میں ایپیسوڈ 7 ہے، تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ پچھلے جو ایپیسوڈ 6 میں ہم نے کیا لیا تھا اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 17 سے 18 سال ہوئی تھی، وہ شام کا سفر اکیلے کرنے لگے، یعنی مکہ سے آپ مال لے جاتے، وہاں پر جا کر آپ بزنس کرتے، تجارت کرتے، اور اسی کا ٹیلنٹ آپ کا یعنی مکہ کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیلنٹ پتہ چل گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ آپ صادق ہے، امین ہے، یعنی سچائی کے جو ایمانداری آپ میں بھری ہوئی ہے۔ اور آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا کہ محمد یعنی ابو طالب کا پوتا، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، یہ محمد یہ تجارت کرتا ہے اور بڑا ایماندار اور بڑا سچا ہے۔ اسی کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، اور ایماندار لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو یہاں پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں فلاں شخص مکہ کا بڑا ایماندار ہے، بڑا سچا ہے۔ تو پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہیں، بلا کر کہتی ہیں کہ دیکھیں اس بار آپ میرا مال ملک شام لے جائے، اور لے کے جانے کے ساتھ ساتھ آپ تجارت کریں، اور میں آپ کو ڈبل پروفٹ دوں گی، یعنی جو پروفٹ آئے گا، جو بھی آئے گا آپ کو، مثال کے طور پہ اگر کوئی 10,000 دیتا ہے تو میں آپ کو ڈبل دوں گی، 20,000۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ مجھے ڈبل یعنی پرسنٹیج ڈبل دو گے تو میں بھی منافع ڈبل کر کے دوں گا آپ کو۔ تو اسی کے ساتھ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور یہاں سے جو جاتے ہیں تقریباً 1500 کلومیٹر کا جو سفر تھا وہ طے کرتے ہیں، اور میسرہ جو غلام ہے وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیتی ہے۔ اب یہ بہترین غلام تھے، ان کا کام کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہو سکے وہ جمع کرنا۔ اب وہ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی باتیں، ان کی ڈیلنگ، لوگوں سے کس طرح سے بات چیت کرنا، یہ سارا سب کچھ دیکھ رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جیسا ہی سارا بازار کا معاملہ ختم ہوتا ہے، واپس آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ منافع 3 گنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارا منافع دیا اس بار۔ جب وہ مکہ آتے ہیں تو سارا معاملات کلیئر ہوتا ہے، تو آپ ختیجہ رضی اللہ عنہ کو مال حوالے کرتے ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں مائسرہ کو بلا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی باتیں، ان کی ڈیلنگ، ان کے لوگوں سے ملنا، ان کی لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ ان کو کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ اسی لمحے وہ انتظار بھی نہیں کرتی، یعنی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیج دیتی ہے۔ تو ابھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین بیوی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے۔ یعنی پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے مال کا ڈھیر لگا دیا، اور اپنے شوہر کو تمام مال ہبا کر دیا۔ یہ ہم نے پچھلے جو ایپیسوڈ میں تھا اس کو جو 6 ہے اس میں ہم پڑھ کر آگے الحمدللہ۔ اب آگے آتے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے بار کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 میں نکاح ہو گیا تھا، اور اسی طرح آگے چلتے گئے، اسی میں آپ کو اولادیں بھی ہوتی ہے، اور وہ انشاءاللہ میں لاسٹ میں اگر ٹائم ملتا ہے تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب اسی سلسلے میں جب عمر 35 سال ہوتی ہے تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جب کعبے کا بڑا ایک طوفان سیلاب آتا ہے اور کعبے کے ڈھانچے گر جاتے ہیں، جس میں پھر مکہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کعبے کو تیار کرنے کے لیے حلال مال خرچ کریں گے۔ تو حلال مال خرچ کرنے کے لیے ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ان کے پاس مال کم پڑ گیا۔ اب مال کم پڑ گیا تو ان کو جو ہم نے جو حتیم کا جو بتایا، جو مکے کے بغل میں اس کے سائڈ میں جو سی ہے وہ کعبے کا حصہ ہے، لیکن ان کے پاس مال کم ہونے کی وجہ سے ہم نے کعبے کا سائز چھوٹا کر دیا، یعنی بالکل سکوئر کر دیا، یعنی کعبے کا سائز تھوڑا بڑا تھا۔ اب یہ ہو گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجر اسود کا آپ کو بالکل کلیئر بتا دیا تھا کہ حجر اسود کا کیا کام ہے، کس طرح سے
وہ اس میں لیں گے تو ٹائم ہمارا نکل جائے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا جو سفر تھا کلاس نمبر جو ایپیسوڈ 6 کا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو عبرت ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. اچھا، اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں. شروع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے پچھلے جو ہمارا 3 ڈیز کا جو سیرت کا کورس ہوا تھا اس میں زید بن حارثہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، لیکن یہاں پر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ہر چیز کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو یہاں پر بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اب یہاں پر جو حارث جو زید بن حارثہ ہے، یہ صحابی ہے. اور ابھی میں اس آج کی جو ایپیسوڈ میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی آئے. ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تاکہ آپ کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی بتاؤں. اللہ کرے کہ اس وقت میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں اور آپ اچھے سے سمجھ سکیں. اچھا، لیکن آپ کو امید ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ صحابی اور صحابیات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی میں ایک بار دوہرا دوں کہ صحابی صحابیات یعنی صحابی اور مرد صحابی، صحابیات عورت صحابی، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. ٹھیک ہے، ان کو صحابی کہتے ہیں. اگر کوئی بچہ بھی ہو یا بوڑھا بھی ہو، جوان بھی ہو، لڑکی ہو جوان یا بوڑھی ہو یا پھر جوان لڑکی ہو، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات کی، اس کا مطلب وہ صحابی. اس وقت منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، یہ سب آپ سے ملتے تھے. آگے ذکر آئے گا عبداللہ ابن ابی کا اور بڑے بڑے ڈھیر سارے کافروں کا. ان کا ابو طالب کو بھی صحابی نہیں کہتے. اسی کے ساتھ ساتھ ابو لہب کے بارے میں آئے گا، وہ بھی کافر، یعنی بڑے کافر، لیکن ان کو صحابی نہیں کہیں گے. صحابی انہی کو کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے. ٹھیک ہے، ایمان کی حالت میں جو ملے. تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں زید بن حارثہ کی. آپ زید بن حارثہ کے بارے میں پھر بھی بتایا تھا، لیکن پھر بھی مختصر میں یہاں پر تھوڑا سا ان کے بارے میں بیان کروں کہ زید بن حارثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں. یعنی جو محبت کی جو حد ہوتی وہ بھی پار ہو گئی. یہاں پر آپ کو اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کا اندازہ جو ملے گا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، جو منہ بولا بیٹا ہوتا نا وہ بنا لیا. اب یہاں پر زید بن حارثہ کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں کو کہتے ہیں کہ زید میرا وارث ہے اور میں زید کا وارث ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت تھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بے انتہا تھی. ان کے بیٹے اسامہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید سے کرتے، زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے. ان کے بارے میں آپ کو ابھی سناتا ہوں، مثال دے کے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح دونوں کی محبت تھی ایک دوسرے کے لیے. یعنی اور بھی صحابہ تھے لیکن ان کی محبت کا اندازہ یعنی آپ ایک اس واقعے سے لگائے کہ وہ کتنی محبت زید رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دوسرے کے بیچ میں کتنی محبت تھی. جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک قبیلہ نام بنو قلب سے تھے، بنو قلب. اب ان کے والد کا نام تھا حارثہ بن شریل اور ان کی جو والدہ تھا ان کی والدہ کا نام تھا سعدہ بن سالب. یہ سعدہ بن سالب بڑی نیک عورت تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈھیر سارا مال بھی دیا تھا اور ڈھیر سارا ان کے پاس یعنی ان کے 2-3 شاید بھائی بہن تھے. یعنی جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے، یعنی ابھی ہم زید کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ صحابی ہے. یعنی ایمان تو یہ سارا بھی جو ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں یا جو سیرت پڑھ رہے ہیں وہ ابھی آگے جا کے ہم نبوت ملے گی اگلے ایپیسوڈ یا اس کے ایپیسوڈ میں، لیکن پھر بھی یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 8 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کی جو ماں ہے سعدہ بن سالبہ زید کے ساتھ ایک سفر کرتی ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وہ کہیں سفر کرتی ہیں. تو اکثر قافلے ہوتے کیا ہے کہ قافلہ جو دن میں نکلتا ہے تو رات میں سفر کرتا ہے، کیونکہ رات میں تو لائٹیں نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے. تو قافلہ رک جاتا، آرام کرتا، اسی طرح سے رکتا ہے آگے بڑھتا ہے، رکتا ہے آگے بڑھتا ہے. اسی میں زید یعنی قافلہ رک گیا رات کے وقت میں، اسی میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر نکلتے ہیں یعنی کھیلنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یا پھر کچھ بھی، یعنی جس طرح سے بچے ہوتے ہیں آس پاس یعنی قبیلے والے ہوتے ہیں. اسی میں ایک لٹیرا قافلہ آیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڈنیپ کر لیا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا.
اب یہاں پر زید رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال ہے اور انہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اب یہاں زید کی ماں پریشان یعنی محبت کے مارے آنکھوں میں آنسو، آنکھ کے آنسو تو رک ہی نہیں رہے تھے، یعنی دل تڑپ گیا کہ بیٹے کی جدائی میں کہ بیٹا غائب ہو گیا۔ لیکن زید آپ کو تو پتا ہے کہ جب ایک بار چلا گیا تو کتنا ڈھونڈے آگے سے نکل گیا۔ زید تو ان کی آنکھوں سے اتنی دور نکل گئے، لٹیرے انہیں جو لٹیرا قافلہ تھا انہیں زید رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہوا کیا کہ کچھ دن جو لٹیرے تھے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اس کے بعد انہوں نے انہیں اکاس کے میلے میں بھیج دیا۔ تو زید رضی اللہ عنہ کو یہاں پر اکاس کے جو میلہ تھا وہاں پر ان کو بھیج دیا، بھیج کے نکل گئے۔ اب دن اسی طرح گزرتے گئے، یعنی یہ لٹیروں کے پاس۔ تو جب اصل میں ہوا کیا، جو لٹیرے نے یہ سوچا کہ اگر میں زید کو غلام بنا کر رکھ لوں تو کوئی نہ کوئی اس کا رشتہ دار یا بھائی بہن کوئی نہ کوئی آ جائے گا اور اسے میرے پاس سے لے لے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ لے جائے گا تو کچھ پیسے نہیں ملیں گے۔ یعنی اتنی بڑی محنت کی، کڈنیپ کیا، اس کو اٹھایا، اس کو لے کر سارا سب کچھ اپنے پاس لایا، اس کو کھلایا پلایا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا، اس کے یعنی اس کے رشتہ دار آئیں گے تو میرا بیٹا کہہ کر اسے لے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ زید رضی اللہ عنہ کو اوقاس کے میلے میں لے کر گئے اور بالکل سستے داموں پر بیچ کر نکل گئے۔ اب یہاں پر جو سستے دام تھے، ان کو جو میلے میں لوگ تھے انہوں نے وہاں سے لے لیا۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں بکنے کے لیے وہیں پر تھے، تو وہاں پر لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، سردار، بڑے بڑے لوگ جن کو غلام چاہیے تھے وہ آتے ہیں۔ ہوا کیا کہ زید رضی اللہ عنہ جس میلے میں بکنے کے لیے آئے تھے، اکاس کا میلہ تھا، وہاں پر حکیم بن حزام وہاں پر آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ میں نے دکھنے میں اچھے ہیں اور یعنی صورت یعنی اچھے خاندان کے دکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی پلاننگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے ملانا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ کی پلاننگ۔ اکاس کے میلے میں حکیم بن حزام زید رضی اللہ عنہ کو 400 درہم میں خرید لیتے ہیں۔ 400 درہم تقریباً آپ لگا لیں، شاید ہو سکتا ہے 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ انڈین کرنسی۔ تو یہاں پر حکیم بن حزام ان کو خرید لیتے ہیں۔ اچھا، ان کو خرید تو لیتے ہیں، خرید کے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ گھر میں وہاں پر ان کو یعنی کچھ دن اپنے ساتھ رہتے ہیں، یعنی غلاموں والا ٹریٹمنٹ، یعنی ابھی شہزادے یعنی ماں کے پاس سے نکل کر 8 سال کی عمر میں جیل قیدی غلام بن گئے، اور غلام کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر غلامی کرنے لگ گئے۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں گھومنے آئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ میلے میں گھومنے گئی، اور حکیم بن حزام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، یعنی ان کے بھتیجے تھے۔ اب یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ میلے میں گھومتی ہے، اس کے بعد یعنی کچھ خرید و فروخت کے لیے، اس کے بعد ان کے گھر آتی ہے حکیم بن حزام کے گھر آنے کے ساتھ کھاتے پیتے بات کرتے کچھ کرتے ہیں۔ اب حکیم کہتے ہیں کہ اے میری خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس کچھ نئے غلام آئے ہیں، آپ کو جو ان میں سے پسند ہے لے جائیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سارے غلام پیش کیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہے، اس کے بعد زید رضی اللہ عنہ کو پسند کرتی ہے اور انہیں پسند کر کے اپنے ساتھ گھر لے کر آ جاتی ہے۔ یعنی آپ کو دیکھیں کہ اگر کوئی آتی ہے یعنی بڑے ہماری کوئی رشتہ دار، یا پھر ہم تو کھانا پینا ان کو تحفہ کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنی یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے جو تھے حکیم، انہوں نے ان کو زید رضی اللہ عنہ کو تحفے میں آپ کو دے دیا۔ اب وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لاتی ہے، یعنی غلامی زندگی بسر کرتے زید یہاں پر مکہ میں کچھ مہینے گزرتے ہیں یا کچھ سال گزرتے ہیں، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا، اس نکاح میں کتنے مہر کی جو رقم تھی وہ کیا تھی؟ سب کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس کو یاد ہے مجھے بتائیں، کس کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کیا مہر دیا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بار آپ لوگوں نے سنا نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا تو 20 اونٹ مہر میں دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ یعنی کچھ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے 20 کیمل یعنی 20 اونٹ مجھے گفٹ دیے، میں بھی ریٹرن کے بدلے آپ کو کیا دوں؟ تو ریٹرن کے بدلے آپ کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، یعنی زید بن حارثہ آپ کو دے دیتے ہیں۔
کہا آج سے یہ غلام زید آپ کا ہے، آپ کے سفر و حضر میں آپ کا بوجھ اٹھا لیا کرے گا، یعنی چائے پانی لے کر آ جائے گا، یعنی کچھ بھی چیز آپ کو چاہیے بازار سے یہ بھاگتے ہوئے جائے گا، آپ کے ساتھ لے کر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ یہاں پر رہنے لگے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زید رضی اللہ عنہ کی جو سٹوری ہے یہاں سے شروع ہوتی، یعنی آپ کی جو عمر تھی، یعنی 8 سال، 9 سال، 10، 11، 12، 15 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اب یہاں اسی بیچ جو عمر 15 سال ہے زید رضی اللہ عنہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ لگا لے کہ 25، 26، 27 اس طرح سے آگے بڑھے۔ اسی بیچ ہوا کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہنے لگے، رہنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی رحم دلی، ان کی محبت، ان کی نرمی، یعنی اتنی شفقت والی جو محبت ہوتی ہے، چال چلن، نیکی، درد دل، لوگوں پہ احسان کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، محتاجوں کے پیچھے پیچھے رہنا، یعنی یہ سارا سب کچھ زید رضی اللہ عنہ نوٹ کر رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچے 8 سال یا 10 سال یا 12 یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو یہ سارا سب کچھ زید رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ جب عمر 15 سال ہوئی، حج کا سیزن ہوا، مکہ میں لوگ ساری دنیا سے آنے لگے، اسی میں یمن سے ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، پھر بلایا کیا تم زید بن حارثہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں زید بن حارثہ ہوں۔ وہ کہنے لگے زید تمہارے گھر والے تو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے تکلیفوں میں، تمہارے والد تو تم سے جدائی میں پاگل ہو چکا ہے زید، تمہیں ہر جگہ تلاش کرتا ہے، یعنی تمہیں ہر جگہ تلاش کرتا ہے، رات ہو یا دن بس روتے رہتا ہے، تمہاری یاد میں شعر پڑھتے رہتا ہے، کہتا ہے زید زید، راستے میں پکارتے پھرتا رہتا ہے، تمہاری تلاش میں جنگلے، وادیاں، پہاڑ چھان لیے لیکن تمہاری تلاش نہیں پایا، تمہاری جدائی میں ایسے اشعار پڑھتا ہے دوست تو دوست، دشمن بھی رو پڑتا ہے۔ اشعار کچھ اس طرح سے تھے، آپ ذرا سن لے، اللہ کرے کہ مجھے یاد ہو اور آپ کو سننے میں آپ کو مزہ آئے۔ اشعار بھی بہت اچھے تھے کہ جو حارثہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں زید کے لیے رویا پیٹا، لیکن معلوم نہیں زید کہاں گیا، نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا امید کا دیا روشن رکھوں یا اس نے جام اجل پا لیا، با خدا میں بار بار پوچھتا ہوں پھر بھی نہیں جانتا زید تجھے نرم زمین کے پہلو میں غرق ہو چکا ہے یا تجھے پہاڑ نے نگل لیا ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا تیری واپسی کبھی ممکن ہے، تجھے کیا معلوم تیری واپسی سے میری دنیا آباد ہو جائے گی، طلوع شمس تیری یاد دلاتا ہے، غروب آفتاب پھر تیری یاد کو تازہ کر دیتا ہے، باد بہاری کے جھونکے اس کی یاد کو بھڑکا دیتے ہیں، میں کتنا رنج و علم میں ہوں، میں کتنے رنج و علم میں مبتلا ہوں، اے فرزند تیری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان ماروں گا، اس جستجو سے عمر بھر نہ تھکوں گا، یہاں تک کہ اونٹ تھک جائے یا مجھ پہ موت طاری آ جائے، ہر انسان فانی ہے بس امید نے اسے دھوکہ دے چکا ہے۔ یعنی یہ حارثہ جو زید بن حارثہ کے والد ہے، یہ اشعار پڑھتے ہیں، یعنی جو درد دل ہے وہ دل سے نکلتے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کی اتنی محبت، اتنی زیادہ محبت ہمارے بھی دلوں میں، یعنی اگر آپ یہ شعر کو دوبارہ غور سے سنیں تو آپ کے دل میں بھی نرمی آ جائے گی، اور یہ بڑے بہترین جو شعر ہے یعنی اپنے بیٹے کے لیے۔ اسی طرح رات دن گزرتے گئے، حارثہ زید کو یاد کرتے رہے، یعنی اسی طرح رات دن میں زید کو پکارتے رہے اور اشعار پڑھتے رہے، یہاں تک کہ زید کے لیے قدرت نے کچھ اور منظور رکھا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر تو زید وہاں سے غائب ہو گئے، اور بیٹے کو، باپ کو بھی پتا چلا، باپ بھی رونے لگا، یعنی ماں اور انتظار کر رہے تھے، یعنی 8 سے لے کے 15 سال آپ لگا لے، 7 سال یعنی اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، 7 سال اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ میری اولاد مجھے مل جائے گی۔ اب یہاں پر ہوا کیا، جو قافلہ تھا، اب قافلہ نے زید رضی اللہ عنہ سے ملا، ان سے انفارمیشن لے لی کہ تم کہاں پر رہتے ہو، انہوں نے کہا کہ میں بڑے عزیز سردار جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان کے گھر میں رہتا ہوں اور بڑی خوشی سے ہوں، میں نے مکہ کے بڑے سردار کے گھر پر ہوں۔
یہ قافلہ اپنا جو بھی حج کے ارکان تھے انہوں نے نپٹایا کیا اور فوراً یمن کی طرف کوچ کیا، اور زید بن حارثہ کے جو باپ تھے حارثہ کو خبر کی، یعنی سیزن ختم ہو گیا، حارثہ بن شریل کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا زید زندہ ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سنتے ہیں زید کے والد حارثہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یعنی محبت کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ باپ یعنی جب باپ ہوش میں آتا ہے، باپ کے آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، یعنی بیٹے کی خبر میں پاگل ہو جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، آسمان پھٹ کر گود میں گر جاتا ہے۔ اس خبر سے جسم میں ایسی جان آ گئی، دل کرتا ہے کہ خبر دینے والے کے اوپر سارا مال لٹا دوں۔ یعنی زید کی ایک جھلک کے لیے جو سانس رکی ہوئی تھی، یعنی ایک سانس کے لیے زید کی جو زید کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، انہیں سینے سے لگانے کے لیے جان سانس رکی ہوئی تھی، جسم میں جان آ گئی۔ اب حارثہ بنا کوئی دیری کے اپنے جو بھائی ہے، اپنے بھائی اور بیٹے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے زید کا پتہ چل گیا۔ فوراً وہ مکہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر مکہ میں وہ غلام ہے، جتنا بھی مال ہو وہ ہم لٹا دیں گے، لیکن زید کو لے کر آئیں گے۔ حارثہ یمن سے نکلتے ہیں بنا تاخیر کے، جس طرح بیٹے کو سینے سے لگانا ہے، مکہ پہنچنا ہے، اور آنکھ کے آنسو تو رک ہی نہیں رہے۔ اب مکے کے قریب تلاش کرتے کرتے آ جاتے ہیں۔ حارثہ پوچھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں پر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یعنی ختیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر میں۔ وہاں پر جاتے ہیں، حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بے اختیار رونے لگتے ہیں، یعنی جو بوڑھا باپ تھا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، یعنی حارثہ اپنے جو بیٹے کا ملنے کی جو تکلیف تھی، یعنی اتنے 8 سال 7 سال یا جو بھی جتنے سال تھے، بیٹے سے جو تڑپے تھے، یہاں پر آ کر اب کیا کریں، یعنی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں، اپنے جذبات پہ قابو نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اے شان قریش، اے عبد المطلب کے پوتے، اے حرم کے متولی، اے غریبوں کے والی، اے غریبوں کی مدد کرنے والے، میں ایک مصیبت بھرا ہوں، مصیبت کی مدد کرنے والے، مجھ پہ رحم کر، اللہ کے لیے مجھے میرے بیٹے سے ملا دے، اور مجھے اجازت دے کہ میں اسے لے جاؤں، اور اس کی آزادی کے لیے جو بھی قیمت میں دے سکوں جو میرے پاس ہے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ آپ کا بیٹا کون ہے؟ حارثہ کہنے لگے زید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ زید جو پسند کرے وہ منظور ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں اخلاق، کہتے ہیں کہ حارثہ کو کہتے ہیں کہ زید جو منظور کرے وہ یعنی زید جو پسند کرے وہ منظور ہے۔ اب یہاں پر جو حارثہ ہے وہ یعنی ان دونوں کی باتیں چلتے رہتی ہے، یہاں سے زید رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، یعنی کچھ سامان لینے کے لیے گئے تھے یا پھر کہیں پر گئے تھے یا ان کو بلایا جس طرح سے۔ تو اب یہاں پر جیسے ہی زید بن حارثہ آ جاتے ہیں، آتے ہی یعنی بیٹا باپ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگاتے ہیں۔ حارثہ کی یعنی روتے روتے ان کی داڑھی کپڑے بھیگ جاتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ روتے ہیں، بیٹے کو ملاتے ہیں، یعنی بیٹے نے ان کو پہچان لیا، باپ بیٹا، بیٹا بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اب یہاں پر دونوں بات چیت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر زید کے جو والد حارثہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کیا تمہیں پتا ہے، یعنی خوشی کے مارے، یعنی خوشی کے اظہارے کیا الفاظ نکلے ہوں گے، کہتے ہیں کہ زید تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جو آقا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں بنا کوئی مال لیے آزاد کرنے والے، یعنی الٹا تمہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط رکھی تھی کہ دیکھو کہ زید جو چاہے وہ ہوگا، یعنی میں خوشی سے زید کو آزاد کر دوں گا، بلکہ زید کو الٹا آپ کو میں پیسے دوں گا کہ زید کی آپ دیکھ بھال کریں، یعنی میں الٹا آپ کو پیسے دوں گا آپ زید کا خیال رکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر جیسے ہی زید رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو شرط بتا دی کہ اگر آپ کو زید لے جانا چاہتے ہیں آپ لے جائیں خوشی سے، زید جو منظور ہے، اگر زید نہیں جانا چاہتا تو میں ایسا نہیں کہ زید کو جانے دوں، یعنی زبردستی زید کو آپ کے ساتھ بھیجوں۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے، کون ایسا رہے گا جو غلامی پسند کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ باپ اور بیٹا مل جاتے ہیں، اور یہاں سے جو سٹوری ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں غور سے سنیں کہ یہاں سے جو سٹوری ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے۔
اب زید رضی اللہ عنہ آگے والد سے ملتے ہیں، سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ اب حارثہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اب یہاں سے چلو، اور تمہارے مالک نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اور تم آج سے آزاد ہو، اور الٹا تمہارے والد نے تمہیں، یعنی جو مالک ہے، مالک نے تمہیں اور پیسے دینے والے ہیں۔ تو زید کہتے ہیں کہ ابو یہاں پر رک جائیں، یعنی ابو کہتے ہیں کہ یعنی زید کہتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ رک جائیں، آپ یہاں ذرا رک جائیں، تھامیں، ذرا صبر کریں۔ یہاں سے جو ٹاپک دیکھے غور سے سنیں۔ زید کہتے ہیں سبھی باتیں آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کہا کہ ابا آپ کی باتیں سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا کہا زید نے؟ کہا کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر باپ کا جو دل تھا حارث کا، وہ ہل گیا، حارثہ کا دل ہل گیا۔ حارثہ نے کہا کہ زید، تم پر افسوس، تم آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو، آج سے تم آزاد ہو، یعنی تم چلو اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے ساتھ چلو، ہمارا خاندان ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا وطن ہے، یہ سب چھوڑ کر تم غلامی پسند کرتے ہو۔ زید نے کہا کہ میرے آقا مجھ پر اتنے مہربان ہیں، حقیقی ماں باپ بھی اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں ہوتے، اسی لیے مجھے آزادی، ماں باپ، خاندان، رشتہ دار سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہیں۔ زید کا یہ جواب سن کر باپ حارثہ ہل گیا، خوش بھی ہو گیا اور دکھ بھی ہو گیا، یعنی خوشی بھی ہو گئی کہ میرا بیٹا بہت خوش ہے، یعنی اپنے مالک کے ساتھ کوئی مالک ایسا رکھ سکتا ہے، اور باپ تو یعنی پھر یعنی اب کیا کریں، یعنی بیٹا جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ اگر زید پسند کرتا ہے لے جانے کے لیے آپ اسے لے جائے، ورنہ میں آپ زبردستی اسے لے جاؤ تو میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اسے زبردستی آپ کے ساتھ بھیجوں۔ حارثہ کہتے ہیں میرا بیٹا خوش ہے تو ٹھیک ہے، پھر بیٹے سے ملاقات کرنی تھی، زندہ ہے، گلے لگا لیا، سارا سب کچھ ہے، تیری ماں کو جا کے خبر دے دوں گا، اور وہ بیک ٹو یمن چلے جاتے ہیں، یعنی یمن واپس کے لیے سفر ہو جاتے ہیں۔ اب زید کا جواب تو باپ نے سن لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب سنا زید کا، اتنے خوش ہو گئے کہ ایک غلام نے آزادی، ماں باپ، خاندان، وطن، رشتہ دار کر دیا اپنے آقا کے لیے، اپنے آقا کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے پاس لے گئے، سب کے سامنے اعلان کر دیا زید آج سے آزاد ہے اور میرا بیٹا ہے۔ یہاں سے زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ زید بن حارثہ سے ہٹ کر زید بن محمد، یعنی آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ مگر ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا، اور ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نہیں اور نہ آپ اس کے باپ ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ اگر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شاید آپ سب کو نوٹ کر لیں کہ اگر جس طرح داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعنی ہر دور میں باپ کی وراثت ہے وہ بیٹوں کو ملتی ہے، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے یہاں پر پھر کس کو ملے گی؟ بیٹوں کو ملے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا میں ہے ہی نہیں، یعنی ایک قاسم ہے، اور آگے چل کے بتائیں گے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ فوت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وراثت آگے نہیں بڑھنی، کیونکہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی خاتم النبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیٹے ہوتے پھر نبوت آگے بڑھتی۔ اب یہاں پر تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں کلیئر کر دیا کہ زید آپ کا بیٹا نہیں، منہ بلا بیٹا، دین اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے منہ سے بھائی بول دے، یا اپنے آپ کسی کو بیٹا بول دے، یا کسی کو والد کہہ دے، دین اسلام میں یہ منہ بولے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھتے ہیں، تو آگے چلتے ہیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہیں پر زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے کے ختم کرتے ہیں، یعنی اس کو بڑا لمبا ٹائم لگ گیا ہمارا، لیکن یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، تو یہ بالکل آزاد ہو گئے۔ لیکن بعد میں آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آگے چل کے زید رضی اللہ عنہ کے کارنامے یہاں پر تھوڑا پیش کر دوں، تھوڑا رکھ دوں آپ کے سامنے، تاکہ ایک چیپٹر کلوز ہو جائے، یعنی زید رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کو
8 سال کی عمر سے لے کر مرنے تک کا آپ کے سامنے ڈاٹا موجود ہو، یعنی آپ کے پاس ڈیٹیل موجود ہو۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آگے جا کر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کردہ غلام ہے اور فوراً ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ یعنی ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کرواتی ہیں۔ وہ پہلے میں دوسرا نکاح کی بات کرتا ہوں۔ ام ایمن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا تھا، دائیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے یعنی جو ان کی غلام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ آمینہ جو ان کے ساتھ بھی وہاں پر گئی تھی مدینہ کے لیے، اور ابوا نامی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا آمینہ کا، حضرت آمینہ کا، لیکن وہاں پر جو ام ایمن تھی وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک کیئر کرتی یعنی ان کو خیال رکھتی تھی۔ تو یہاں پر ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شادی کر رہے تھے ام ایمن سے۔ ام ایمن کی عمر کافی بڑی ہوتی ہے، لیکن زید جنتی عورت سے شادی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بات رکھنے کے لیے ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور انہی سے ان کو ایک اولاد ہوتی ہے اسامہ۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت زید رضی اللہ عنہ سے تھی، اتنی محبت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے اسامہ سے بھی تھی، یعنی دونوں سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اور زید رضی اللہ عنہ کو لقب بھی ملا تھا کہ حب رسول اللہ، یعنی محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک نہیں، قرآن مجید میں کہ ایسے صحابی کا نام ہے جو یعنی قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام ہے، وہ زید بن حارثہ کا ہے، یعنی زید رضی اللہ عنہ کا، جو تقریباً سورہ احزاب آیت نمبر شاید 37 میں ہوگا، زید رضی اللہ عنہ کا ذکر وہاں پر ہے۔ تو یہاں پر میں انشاءاللہ اس کا ذکر کر دوں گا آگے چل کے۔ اور زید رضی اللہ عنہ کی خدمت اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا رہے تھے طیف میں، زید رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جتنے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، زید رضی اللہ عنہ کو بھی اتنے ہی لگے۔ خون جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکلا، زید رضی اللہ عنہ کا بھی خون نکلا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود تھے۔ جب سبھی مدینہ چلے گئے تھے تو زید رضی اللہ عنہ بھی مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں جب زید رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، وہاں پر زینب بنت جہش قریش کی ایک بڑی خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ 1 سال کے بعد وہ نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ اونچے خاندان کی تھی زینب، اور یہ آزاد کردہ غلام تھے، دونوں میں میچنگ نہیں ہوتی۔ بعد میں پھر یعنی ان کا طلاق ہو جاتا ہے، جو سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں فرماتا ہے۔ تو آپ یہ اگر کوشش کر لے، پڑھ لے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ایک واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، وہ زید ہے۔ دوسروں کے تذکرہ ہے کہ پہاڑ کے اندر آپ دو، آپ تیسرا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن اور بھی صحابیوں کا نام نہیں ہے کسی کا، صرف ایک ہے، زید رضی اللہ عنہ کا۔ سوچے کتنے خوش قسمت ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر ہوتا ہے کیا ہے کہ سورہ احزاب میں جب آیات 37 پڑھیں گے آپ، وہاں پر زینب رضی اللہ عنہ کو جو طلاق دیا تھا، وہاں پر زید رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ بعد میں پھر ان دوسری آپ کی ان سے نکاح کرتے ہیں، جس سے اسامہ پیدا ہوتے ہیں، ام ایمن سے نکاح کرتے ہیں، بعد میں جو اولاد ہوتی ہے وہ آگے چلتی ہے، پھر ان کے پوتے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے انہوں نے جنگیں بھی کیے، اور جنگوں کے ساتھ ساتھ بے شمار کارنامے بھی تھے، یعنی یہ سارا سب کچھ آپ کا ساتھ چل رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ بڑے اخلاق والے، بڑے بہترین فرما بردار، اور بڑے محبت والے، لوگوں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں کی مدد کرنے والے، یعنی ساری خوبیاں موجود تھیں۔ جنگ موتا میں یہاں پر آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اللہ اپنے رب سے جا کر ملتے ہیں، یعنی حقیقی مالک سے وہاں پر جا کر ملتے ہیں جنگ موتا میں۔ جنگ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے جب ٹائم ملے گا، تو یہاں پر ہمارا ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ جنگ موتا میں زید رضی اللہ عنہ کو بھالا لگتا ہے، اور وہ وہیں پر مر جاتے ہیں وہیں پر۔ اور وہ جنگ موتا جو جنگ ہوئی تھی، وہاں پر 1 لاکھ سامنے عیسائی فوج تھی، اور مسلمان 3000۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہاں پر مسلمان 3000۔ یہاں پر تقریباً زید بن حارثہ اور جعفر بن اور دوسرے صحابی تھے، وہ بھی اپنے رب کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے لائیو ٹیلی کاسٹ دے رہے تھے، زید شہید ہو گیا، اس کے گھر والوں کو بتاؤ، جعفر شہید ہو گیا، اس کے گھر والوں کو بتا دو، جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو ٹیلی کاسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو بتا رہا تھا، یا جبرائیل علیہ السلام پل پل کی خبر آپ کو دے رہے تھے۔ یہ سارا سب کچھ چل رہا تھا، اور زید بن حارثہ یہیں پر اپنے حقیقی مالک کو جا کر ملتے ہیں۔ یہیں پر آج کی جو ایپیسوڈ 7 ہے، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔
آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو سٹوری کیسے لگی، کیونکہ ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا تھا ایک ایک چیزیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کتنی محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ سارا سب کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ڈاٹا موجود ہونا چاہیے، ورنہ کیا فائدہ پھر ہم سیرت پڑھتے ہیں اور سیرت پہ عمل ہی نہیں کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے نہیں، بس بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سیکھ لیا، جان لیا، کچھ کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے محبت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے نہیں، ان کے اخلاق جانیں گے نہیں، تو پھر ہمارے پر کیا اثر ہوگا. ہمارے لیے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کریں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محسوس کرنے کا مطلب ہم وہاں پر موجود ہیں، یہاں پر آج جنگ کے میدان میں ہم وہاں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم جس طرح آنکھیں بند کر کے ہم خواب دیکھتے ہیں، اس طرح سے محسوس کریں کہ وہ حارثہ ہے، وہ یہ ہے، فلاں زینب ہے، فلاں عائشہ رضی اللہ عنہ، فلاں ابوبکر ہے، فلاں عمر ہے، فلاں حارثہ ہے، یعنی طرح طرح کے نام، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یعنی جو احد کا پہاڑ ہے، یہ خیبر کا پہاڑ ہے، یہ خیبر کا قلعہ ہے، یہ جنگ بدر کا میدان ہے، مسجد نبوی ہے، مکہ حرم ہے، یہ سارا محسوس کریں. اگر ہم محسوس نہیں کریں گے، بس ایسے ہی سنیں گے اور جائیں گے، تو پھر ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکل جائے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں محسوس کرنا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.